4 سال کی تھی جب امی ابو فوت ہو گئے۔ میری پرورش سگی نانی نے کی۔ 10 برس کی تھی نانی نے مجھ کو بیانے کی ٹھان لی، حالانکہ ابھی پوری طرح شعور کی دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ شادی کا مطلب چمکیلے کپڑے اور زیور پہن کر دلہن بن جانے کے سوا میرے ذہن میں کچھ نہ تھا۔ شادی تو خوشی کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں شادی کا مطلب عورت کی زندگی میں سب سے بڑی مصیبت اور اذیت بھی ہو سکتی ہے۔ جانتی نہ تھی۔ جب نانی نے بتایا تیری اس سے شادی کر رہی ہوں تو میں ان کا منہ تکتی رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، گویا اب کسی اور کے گھر جانا ہوگا۔ بس اتنی سوچ تھی میری شادیوں میں دولہے کو لے کر، ایک نوجوان خوبصورت انسان کے روپ میں دیکھنا۔ سمجھتی تھی سبھی دولہے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک روز نانی نے بتایا تیرا دولہا آیا ہے۔ اس وقت پڑوسن بیٹھی تھی، اشتیاق سے بولی ذرا دیکھوں تو کیسا ہے۔ تبھی پڑوسن کی آڑ میں میں نے بھی اپنے ہونے والے دولہے کو دیکھا۔ او میرے خدایا، پڑوسن کے منہ سے نکلا، جمیلہ پروین پر اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ کیا اس بوڑھے سے اس پھول سی بچی کو بیاہ دو گی؟ یہ تو عمر میں اس کے باپ سے بھی بڑا لگتا ہے۔ کس قصور کی سزا تم اس بچی کو دے رہی ہو؟ ایسے ہی تم پر بوجھ ہے تو تم مجھے دے دو، میں اس کا خرچہ اٹھا لوں گی۔ رشتہ تو جوڑ کر ڈھونڈا ہوتا۔ تمہیں کیا پتا جب سر پر مرد نہ ہو تو گھر میں جوان بچیوں کی کتنی رکھوالی کرنی پڑتی ہے۔ نانی کے اس جواب پر پڑوسن اپنا سا منہ لے کر چلی گئی، مگر مجھ کو حالات کی سنگینی کا کچھ علم نہ ہوا کہ کم سن تھی اور ابھی تو میری ہنسنے کھیلنے کھانے پینے کی عمر تھی۔ مگر نانی نے وہ ظلم ڈھایا جس کے تصور سے لڑکیاں کانپ جاتی ہوں گی۔ میں 10 برس کی عمر میں 60 سالہ آدمی کی بیوی بن گئی۔ ان دنوں کے بارے میں لکھ نہیں سکتی، ان دنوں کو یاد نہ کروں تو اچھا ہے۔ یہ ستم ڈھانے والی نانی 3 برس ساتھ رہیں، اور جب میں 13 برس کی عمر میں ایک بچے کی ماں بن گئی تو اس نے مکمل طور پر مجھے اس بوڑھے کے حوالے کیا اور خود اپنے گھر چلی گئیں۔ شعور آ گیا کہ جوانی کیا ہوتی ہے اور جوانی کے کیا ارمان ہوتے ہیں۔ بوڑھا بہت بدمزاج تھا، بہت برا سلوک کرتا تھا اور کبھی میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت سرزنش کرتا۔ تب میں اپنے والدین کو یاد کر کے گھنٹوں روتی رہتی، جو مجھ کو پیار کرتے تھے اور ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ جب میرے شوہر نے دیکھا کہ یہ بچی خود کو ابھی تک سنبھال سکتی ہے اور نہ اپنے بچوں کو، تب وہ نانی سے اصرار کرنے لگے کہ اس کے ساتھ رہو۔ نانی بھی یہی چاہتی تھیں، تبھی وہ ہمارے گھر آ گئیں۔ اب ہم ساتھ رہنے لگے، لیکن ساتھ رہنے سے میری مشکلات میں کمی کی جگہ اضافہ ہو گیا۔ نانی کے رویے میں میری شادی کے بعد بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ نانی سے زیادہ ساس کا کردار ادا کرنے لگیں۔ شوہر مجھ پر زیادتی کرتا، نانی اس کو کچھ کہنے کی بجائے الٹا اسی کی حمایت کر دیتیں اور مجھ کو برا بھلا کہتیں، بلکہ اس کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھیں۔ اس سے میرے شوہر کو اور شے مل جاتی اور وہ زیادہ میری توہین کرتا۔ ملک کا ساتھ دے کر نانی گویا ساس سے بھی زیادہ خطرناک کام سر انجام دے رہی تھیں۔ لکھ نہیں سکتی میرے دل میں کتنا غم اور درد تھا۔ بے سہارا جو تھی، ظالم نانی کے سوا دنیا میں کوئی اور میرا نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ نانی یہ ناروا سلوک میرے ساتھ وہ اس لیے کرتی ہوں کہ میں دبی رہوں اور میرا گھر بسا رہے۔ ملک میرا شوہر کھاتا پیتا آدمی تھا۔ نانی جب اپنی ضرورت کے لیے رقم مانگتی تو وہ فوراً اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتا۔ نانی کو اور کیا چاہیے تھا؟ زندگی تو بسر کرنی تھی، بس کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ نانی مجھے گھر سے باہر قدم نہ رکھنے دیتی تھیں، پاس پڑوس میں بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ کس کو کہہ سکتی تھی، اکیلی زیادتیوں کو برداشت کرتی رہی اور روتی تھی۔ اللہ سے رو رو کر فریاد کرتی تھی کہ تو ہی ان دونوں کے دل میں رحم ڈال دے، یا پھر ملک اور نانی سے میری جان چھڑوا دے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں ذہنی مریضہ ہوتی جا رہی تھی۔ خود پر اس عمر میں جبر آسان نہیں ہوتا۔ بیٹھے بیٹھے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے، کہیں گھر کی چھت مجھ پر نہ گر پڑے، کہیں زلزلہ نہ آ جائے۔ امنگیں جنم لیتیں اور اسی لمحے دل میں دفن ہو جاتی تھیں۔ پھر میرے شوہر کو احساس ہونے لگا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور اب اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ تب اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ میرا زیادہ خیال رکھنے لگا، مجھ سے پیار کرنے لگا اور اب نانی کو بھی اس کی زیادتیوں پر برآمدہ ٹوک دیتا کہ اماں تم چپ رہو، میری بیوی کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ میرے لیے پھل فروٹ اور کھانے پینے کی اشیاء لاتا اور جوڑے میک اپ کا سامان، غرض ہر طرح کی آرام و آسائش دینے لگا، مگر میرا دل اس کی طرف مائل نہ ہو سکا۔ مجھ کو اپنے ہم عمر جیون ساتھی کی آرزو رہنے لگی، جو میرے جیسا ہو، مجھ سے ہنسے بولے اور ہم زندگی کا لطف لے سکیں۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، یوں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ ممتا بڑی چیز ہوتی ہے۔ بچوں نے مجھ کو اپنا کر لیا، ہر دم ان کے پیار میں ڈوبی رہنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ غموں اور زیادتیوں کو بھلا کر بچوں سے دل بہلانے لگی۔ اپنے معصوم بچوں کی شرارتیں جی لبھاتی تھیں، مجھ کو گدگداتی تھیں اور میں
کھلکھلا کر ہنس پڑتی تھی۔ زندگی ایک ڈبر پر رواں دواں ہو گئی۔ اچانک اچھی بھلی زندگی میں نانی کی نادانی سے بھونچال آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جانے کیسے نانی کو یہ خیال آ گیا کہ گھر بدلنا چاہیے، یہ گھر چھوٹا ہے۔ اس نے رات دن ملک کے کان کھانے شروع کر دیے۔ ملک اپنا محلہ چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں سبھی جاننے پہچاننے والے لوگ رہتے تھے، جبکہ نئی جگہ کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کس قسم کی آبادی ہے۔ آخر وہ دیوار کھڑی ہو گئی جس کو مجھے بعد میں پھلانگ کر بچوں کی بربادی کو آواز دینی پڑی۔ میرے شوہر نے نانی کے کہنے پر دوسری جگہ کرائے کا مکان لے لیا۔ کیوں ہم لوگ نئے مکان میں منتقل ہو گئے، مگر یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ جس مکان میں ہم شفٹ ہوئے اس کا ایک حصہ مالک مکان کے پاس تھا، جس میں اس کا جوان سال بیٹا رہتا تھا۔ وہ نہایت بد چلن آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ خوبصورت سے خوبصورت چہرے پر اس کی نظریں ہوتی تھیں۔ ہر حسین لڑکی کو دیکھ کر پھسل جاتا تھا۔ پڑھائی سے زیادہ اس کا دل عاشقیہ گانوں میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن جب میں صحن میں کوئی کام کر رہی تھی، اظہر نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے دیکھ لیا۔ اس کا کمرہ بھلائی منزل پر تھا اور کھڑکی سے ہمارے صحن کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر تو وہ محصور ہو کر رہ گیا، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی، 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی ایک دوشیزہ نظر آتی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس نے کھڑکی سے کھانسا اور جب میں نے اوپر نگاہ کی، ایک پھول صحن میں گرا دیا۔ بلا شبہ اظہر نہایت حسین و جمیل تھا، تاہم میں نے سوچا کہ 2 بچوں کی ماں ہوں اور شوہر بوڑھا، میرا خیال تو کرتا ہے میری نانی بھی اس کی کمائی پر عیش کرتی ہے، مجھ کو اس قدر احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ہوتے کسی اور کی طرف توجہ دوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے سامنے پھول اٹھا کر کوڑے میں ڈال دیا تاکہ وہ مجھ سے نا امید ہو جائے اور ایسا ویسا خیال اگر دل میں ہے تو نکال دے۔ مگر وہ نا امید نہیں ہوا۔ اس حرکت نے اس کے شوق کی آوارگی کو مزید بڑھا دیا۔ بس اس کے بعد اس نے وتیرہ بنا لیا۔ جب میں صحن میں ہوتی اور نانی اندر کمرے میں اونگ رہی ہوتی، وہ کھڑکی میں آ کر کھانستا اور پھول صحن میں گرا دیتا۔ میں بھی انسان تھی، آخر کب تک دامن بچاتی۔ اب وہ جس روز نظر نہ آتا، نگاہیں اس کو تلاش کرنے لگتیں۔ دل بجھا بجھا سا رہتا، زندگی میں کوئی بڑی کمی محسوس ہوتی، نہ چاہتے ہوئے بھی اظہر کے خیالوں میں رہتی۔ بنیادی طور پر میں اچھے خیالات کی لڑکی تھی۔ زندگی کی سب سے بڑی محرومی سے دوچار ہونے کے باوجود گناہ کے بارے میں کبھی نہ سوچا۔ محرومیاں اپنی جگہ، مگر ان محرومیوں کے غلط راستوں پر چل کر اظہر کو پانا میرا مسلک زندگی نہیں تھا۔ شامت اعمال کے مالک مکان نے ملک سے کہیں یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا تعلیم کی خاطر یہاں شہر میں ہے۔ مکان اپنا ہے مگر اس کو کھانے پینے کی پریشانی رہتی ہے۔ مسلسل ہوٹل کے کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو گئی ہے، بیمار رہنے لگا ہے۔ ملک نے جواب دیا کہ اپنا گھر ہے، پریشانی کی کیا بات ہے، کھانا اظہر کو ہمارے گھر سے مل جائے گا۔ مالک مکان خوش ہوا، کہنے لگا جب تک مرضی آپ اس مکان میں رہیں، میں آپ سے مکان خالی کرانے کی بات نہیں کروں گا اور آپ کا کرایہ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ میرے بیٹے کی پڑھائی کے 2 سال ہیں، اس کے بعد یہ گاؤں آ جائے گا۔ اس روز سے کھانا ہمارے ذمہ ہو گیا۔ میں صبح شام روٹیاں بنا دیتی تھی، سبزی وغیرہ وہ لا دیتا تو سالن بھی تیار کر دیتی تھی۔ یہ میرے خاوند کا حکم تھا۔ جب کھانا تیار ہو جاتا، نانی آواز لگاتی اور وہ دروازے سے اوپر لے جاتا۔ اس طرح وہ روز برتن دستک دے کر صحن کے فرش پر رکھ جاتا تھا۔ یہ کھانا لینے دینے کا سلسلہ وسیلہ بن گیا۔ ملک کام پر چلا جاتا، نانی سو جاتی تو مجھ کو ہی کھانا دینا پڑتا۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، بس اظہر کی دلی مراد بڑی، اس کے تو بھاگ جاگ گئے۔ شروع میں نانی فریضہ باقاعدگی سے سر انجام دیتی رہیں۔ انہوں نے مجھ کو یہ ڈیوٹی سونپ دی کہ اظہر کا کھانا اس کو دے دیا کرو۔ آگ اور کپاس کا کیا میل، وہ بد چلن لڑکا، میں محرومیوں کی ماری اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی۔ میں خوبصورت اور جوان تھی، سوچنے کا موقع نہ دیا اور ایک دن نہایت کوشش سے اپنے غلط خیالات کی طرف اس نے مجھے مائل کر دیا۔ دل کی ہر بات اب اس کو بتانے لگی۔ لمبی قید جیسی زندگی میں مدت کے بعد ایک دوست ملا تھا، تمام راز دل اس کو کہنے لگی، دکھ درد اس کے ساتھ باندھنے لگی۔ لگتا یہ تھا کہ ابھی میری نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔ پرسوں پرانی زندگی کا چوغا میں نے اتار پھینکا، خواہش کا گلا گھونٹ کر جینے لگی، جیسے گویا عرصے بعد آکسیجن ملی تھی۔ لہٰذا اظہر کے اکسانے پر بغیر سوچے سمجھے اپنے ننھے منھے پیارے بچوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ بچے کسے پیارے نہیں ہوتے، جانور تک اپنے بچوں پر جان وار دیتے ہیں۔ میں تو پھر انسان تھی، مگر عزیز و جان جگر گوشوں کو بھی جذباتی لمحات میں فراموش کر بیٹھی۔ اپنے شوہر کو بڑھاپے میں بے آسرا چھوڑ کر گھر سے قدم نکال لیا اور وہ مضبوط دیوار پھلانگ گئی جس کو عورت کی شان، اس کی عزت اور تحفظ کا نام دیا جاتا ہے،
اور جس کی حفاظت کے لیے نانی مسلسل میرے ساتھ رہتی تھی۔ نانی کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک تھی۔ یہ کچھ گاؤں کی زندگی کا بھی اثر تھا جہاں میں نے بچپن گزارا تھا۔ زیور تعلیم سے آراستہ نہ تھی، اگر تعلیم پا لیتی تو شاید ایسا نہ کرتی۔ اظہر مجھے لے کر ایک دوست کے پاس دوسرے شہر آ گیا۔ شروع کے دنوں میں بچوں کی یاد نہ آئی، مگر بعد میں ان کی یاد بے چین رکھنے لگی۔ میں روتی تو اظہر کو کوفت ہوتی۔ آخر اس کے دوست نے پتہ کرایا تو یہ افسردہ خبر ملی کہ میرے بھاگ جانے کے صدمے نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ وہ غم برداشت نہ کر سکا اور خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ میں نے اظہر کی منت کی، مجھے واپس جانے دو، کیونکہ میرے بچے بے آسرا اور ویران ہو گئے ہیں۔ ان کا نانی کے سوا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ نانی بھی بوڑھی ہیں، وہ کہاں بچوں کو سنبھال سکتی ہیں۔ لیکن اظہر ایک سنگ دل انسان تھا، اس کے دل میں کوئی رحم نہ آیا۔ اس نے مجھے سابقہ گھر میں جانے کی اجازت نہ دی۔ میں نے جو اپنی تمام کشتیاں جلا دیں وہ واپس لوٹ کر نہیں جا سکتے۔ اظہر ایک نکما آدمی تھا، سخت تنگ دستی میں گزارا کرنا پڑا۔ اس نے مجھ سے شادی کو باپ سے بھی خفیہ رکھا تھا، تو جیب خرچ جو اسے والد سے ملتا اس پر گزارا تھا۔ نانی کرائے کا مکان چھوڑ کر واپس اپنے گھر چلی گئی اور میرے دونوں بچوں کو بھی ہمراہ لے گئی۔ وہ ننھے منھے ماں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میرے خاوند کے مکان کو نانی نے کرائے پر اٹھا دیا، جس کے کرائے سے بچوں کے دودھ ڈبل روٹی کا بندوبست ہوتا۔ مجھے اپنے بچوں سے بے وفائی کی خوب سزا مل رہی تھی اور میں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ سوچتی تھی کس طرح اس زندان سے نکلوں۔ یہاں سے بوڑھے شوہر کا گھر لاکھ درجے بہتر تھا۔ اس گھر میں خرچہ بھی بامشکل نکلتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ اظہر جب باہر جاتا بیرونی اعتراف سے تالا لگا جاتا تاکہ میں گھر سے نہ نکل سکوں۔ مجھ کو میرے بچوں کی خبر دینے والا کوئی نہ تھا۔ 4 برس ایسے روتے سسکتے گزر گئے۔ اس دوران ایک بچی نے جنم لیا، مگر چند روز زندہ رہی۔ میں پھر سے تنہا ہو گئی۔ نکلتے وقت کچھ سوچ لیتی، لیکن جوانی کی بھول ہوتی ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور جو عمر بھر درد دیتی رہتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر دم یہی دعا لبوں پر ہوتی ہے، اے اللہ مجھے میرے بچوں سے ملوا دے۔ تجھ سے مانگی دعا جو دل سے نکلتی ہو کبھی قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ قبول نہ ہو، قبول تو ہو جاتی ہے۔ ایک دن اظہر اپنے والد سے گاڑی مانگ کر لایا اور کہا کہ چلو تم کو سیر کراؤں، تم بہت اداس اور رنجیدہ رہنے لگی ہو۔ نہ جانے اس کے جی میں کیسے مجھ کو سیر کرانے کا خیال آیا۔ میں بھی لمحہ بھر کو جی اٹھی کہ اس 4 دیواری سے باہر کی دنیا کو دیکھے مدت گزر چکی تھی۔ وہ مجھے اس شہر لایا جہاں میری نانی کا گھر تھا، جہاں ملک کا گھر تھا اور جس شہر میں میرے بچے رہتے تھے۔ ہم بازار سے گزر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ ایک کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اپنے بچوں کی ایک جھلک دیکھ سکوں۔ اس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی، اچانک نگاہ سامنے سے گزرتے 2 بچوں پر پڑی جو ہو بہو میرے فہد اور حماد جیسے تھے، مگر ان کے چہرے میلے اور کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے تھے۔ دبلے پتلے ہڈیوں کے ڈھانچے، مطلوب چہروں والے بچے بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ اظہر نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، وہ دیکھو، وہ میرے بچے فہد اور حماد۔ اظہر نے کہا تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، تم پاگل ہو گئی ہو، وہ فہد اور حماد نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی تیزی کے ساتھ آگے نکال لی اور میں غم سے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی، اپنے آپ کو گھر پر پایا۔ اظہر مجھے بے ہوش کو گھر میں بستر پر لٹا کر بیرونی دروازے کو تالا لگا کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ تبھی میں اٹھ کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگی۔ میں پڑوسن میں گئی، انہوں نے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگائی اور پوچھا کیا ہوا؟ میں نے رو رو کر کہا خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، میں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پڑوسن بولی یہاں سے نکلو گی تو کہاں جاؤ گی؟ کہیں بھی جاؤں گی، گاؤں جاؤں گی، مجھے یہاں سے نکال دو۔ اس نے کہا اچھا میرا شوہر آئے گا تو میں ان سے کہوں گی، وہ تمہارے شوہر سے بات کریں گے۔ پڑوسن کے دباؤ پر وہ مجھے میرے سابقہ گھر لے گیا جہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ نانی کے گھر بھی تالا تھا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ تمہاری نانی کا انتقال ہو گیا ہے کچھ دن پہلے، ہم نے تمہارے بچوں کو سنبھالا۔ ایک دن وہ ہمارے گھر سے بتائے بغیر نکلے اور پھر واپس نہیں آئے۔ ہم نے بہت ڈھونڈا، نہ جانے کدھر چلے گئے۔ یہ جان کر، اس خبر کو سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے فہد اور حماد کو بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ میرے بچے تھے۔ میری آنکھ دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اگر ظالم اظہر وہاں گاڑی روک لیتا اور مجھے ان سے بات کرنے دیتا تو میں ان کو اپنے ساتھ لے آتی۔ اس واقعے کو کئی برس گزر گئے ہیں، مگر وہ منظر بھول نہیں پاتی جب میں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سڑک پر بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ خدا جانے ان پر کیا گزر رہی تھی، وہ کس حال میں ہیں۔ اظہر نے مجھ پر ایسی پابندیاں لگائیں کہ انہیں تلاش بھی نہ کر سکی۔ اظہر کو اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ میرے بچے مجھ سے ملیں یا نہ ملیں۔ اس کو ان یتیموں سے کیا تعلق جن کا باپ مر گیا اور ماں بھی کھو گئی۔
جب تک جیوں گی مرتے دم تک بے چین رہوں گی۔ ایک ایسی سزا ہے جو موت کے بعد بھی شاید ختم نہ ہو۔ ہر عورت سے التجا ہے، جب وہ ماں بن جائے پھر اپنی ذات کی خوشیاں بھول کر صرف اپنے بچوں کے لیے زندگی وقف کر دے، اور کوئی میری جیسی غلطی کبھی نہ کرے، خواہ شوہر بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔